ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة قال الشاعر کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ حضرات وقار، سامعین محفل، عزیزان ملت، پسندان زبان نبوت، میری اس قوم کے زندہ دل نوجوان ساتھیوں، میرا آج کا عظیم عنوان دلوں کو ہلا دینے والا، روحوں کو ترپا دینے والا میرے اس عظیم سبق کا نام عفو درگزر ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ موضوع تو بہت طویل ہے، لیکن میں مختصر انداز میں عفو درگزر کرنے کی ایک جھلک دکھانے کی کوشش کروں گا۔ حضرات، عفو درگزر یہ نہیں کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرے تو آپ اس کے ساتھ عفو درگزر کرو، بلکہ عفو درگزر تو یہ ہے کوئی آپ کو گالی دے، کوئی آپ کو اینٹ مارے، کوئی آپ کو اذیت دے، کوئی آپ کا حق مارے تو آپ اس کی غلطیوں کو پشے پشت ڈال کر، سمندر میں ڈال کر، مٹی کے اندر دفن کر کے آپ اس کی غلطیوں کو اللہ کی رضا کے لیے، پیغمبر کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے، صحابہ کرام کا مشن اپنانے کے لیے آپ اس کی غلطیوں کو معاف کر دے۔ عفو درگزر اصل میں اسی چیز کا نام ہے، لیکن آج کا مسلمان ایک دوسرے کو طعن و تشریح کرتا نظر آتا ہے، ایک دوسرے کو حقیر سے حقیر تر سمجھتا نظر آتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف تبرہ بازی اور پراپوگنڈے کرتا نظر آتا ہے۔ لیکن آئے میں آپ کو اس پیغمبر کے کردار کا بتاؤں جس کا کلمہ میں نے اور تم سب نے پڑھا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2000 قیدی لائے گئے۔ ایک قیدی کون تھے؟ ایک قیدی وہ تھے جنہوں نے حضرت بلال کو بلتے ہوئے انگاروں پر لٹایا، جنہوں نے عمار پر ظلم کیا، جنہوں نے آل یاسر پر ظلم کے پہاڑ گاڑے، جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مذمم کہا، جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہا، مجنوں کہا، دیوانہ کہا، آوارہ کہا، شاعر کہا، جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کی وفات پر جشن منائے، جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقیں دی، جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کنبہ سمیت 2.5 یا 3 سال تک شیب ابی طالب کی کال کوٹری میں قید اور مسور کیا، جنہوں نے میرے آقا کی بیویوں پر بہتان لگائے، جنہوں نے میرے آقا کی لگتے جگر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو شہید کیا، جنہوں نے میرے آقا کے شفیق و مہربان چاچا امیر حمزہ کو شہید کیا، جنہوں نے سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں لوہے کی گرم سلائیاں پھیری، جنہوں نے سیدہ سمیہ پر ظلم کے پہاڑ رہے۔ اللہ اکبر اللہ، یہ سارے کے سارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں، نظریں جھکی ہیں، سر اٹھا نہیں سکتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سارے کے سارے ظلم یاد کرا دیے اور فرمایا بتاؤ آج تم محمد سے کیا توقع اور امید رکھتے ہو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ، تو سارے کے سارے یک زباں ہو کر بولے انت کریمی وابن کریمی وابن کریم، تو بھی کریم، تیرا باپ بھی کریم، تیرا دادا بھی کریم، تو آج ہم پر درگزر کر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والی زباں ہلائی، موتی بکھیرے، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات کہی، وہ 2000 کا 2000 فوراً کلمہ پکار اٹھا۔ لیکن آج کا مسلمان اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا، اس کے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتا، بیٹا باپ کو گالیاں دیتا نظر آتا ہے، ماں باپ کو اپنی لائف سے بے دخل کرتا نظر آتا ہے، بیٹا
बेटा माँ बाप को धक्के देता नजर आता है, बेटा माँ बाप को धक्के देता नजर आता है, बेटा बाप को धक्के, बेटा भाई भाई को कत्ल करता नजर आता है, भाई बहनों का हक मारता नजर आता है, बाप बेटियों का हक मारता नजर आता है, बेटा बाप को धक्के देता नजर आता है, रिश्तेदारी को तोड़ता नजर आता है, जिसको मलाने का खुद मेरे अल्लाह ने हुक्म दिया था उसकी धज्जियां उड़ाता नजर आता है। खुदा के लिए अगर हकीकी कामयाबी चाहते हो फिर अताइमुत ताआम का फरीज़ा निभाना होगा, वासिलुल अरहाम के आर्डर को सीने से लगाना होगा, खुलुक़ नाज़ीम के किरदार को अपनाना पड़ेगा, फ़ाहिशन लआनन सब्बाबन को छोड़ना पड़ेगा, अशिद्दा वलल कुफ़ारी का सेहरा दिल में उतारना पड़ेगा, कुरान की आयतों को मानना पड़ेगा, हदीस के सबक को समझना पड़ेगा, सदीक का सचाम करना पड़ेगा, उमर की अदालत को जागर करना पड़ेगा, सुमान की सखावत का प्रचार करना पड़ेगा, अली की शुजाअत सीरत सजाना पड़ेगी, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को अपनाना पड़ेगा। मैं आखिर में बस इतना ही कहूँगा, अखुवत किसको कहते हैं, अखुवत किसको कहते हैं, जब कांटा जो काबल में, अखुवत किसको कहते हैं, जब कांटा जो काबल में, हिंदुस्तान का हर मुसलमान, हिंदुस्तान का हर मुसलमान बेताब हो जाए, हिंदुस्तान का हर मुसलमान बेताब हो जाए। आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।